NCA 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات، عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ چیئرمین PTI عمران خان کا ایک بار پھر فوجی تنصیبات پر پارٹی کارکنوں کے حملے کا دفاع، کہا جس طرح فوج نے انہیں کمانڈو ایکشن کر کے گرفتار کیا اس پر رد عمل اگر فوجی نشان والی عمارتوں کے سامنے نہ آتا تو اور کہاں آتا۔ انٹرنیٹ پر خطاب میں عمران خان نے ایک بار پھر پارٹی ورکرز کو تیار رہنے کی ہدایت کی، کہا مشکل وقت ہے، حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، جیلوں میں جانے سے نہ ڈریں۔ عمران خان نے کہا ان کی پارٹی چھوڑ کر جانے والے کچھ لوگ نئی پارٹی کے لیے لابینگ کر رہے ہیں، حالانکہ پارٹی چھوڑ کر جانے والے اکثر لوگوں کو تو انہوں نے ٹکٹ دینے ہی نہیں تھے۔ IMF نے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر نظر رکھ لی، کہا ملکی سیاست پر تبصرہ نہیں کرتے۔ پاکستان میں IMF مشن چیف نیتھن پورٹر نے تبصرے میں امید ظاہر کی کہ آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے کا پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا۔ IMF پروگرام کا وقت ختم ہونے میں صرف 30 دن رہ گئے، وزیر اعظم شہباز شریف کا IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا سے رابطہ، حالیہ پروگرام مکمل کرنے کے لیے مدد مانگ لی۔ عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک اعلان، کہا عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، عسکریت پسند اقدامات کے لیے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان سے بات چیت کا امکان مسترد کر دیا۔ رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار ہونے والے رہنما PTI علی محمد خان سینٹرل جیل پشاور منتقل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، سکھر، شکارپور اور لودھرا میں بھی بارش ہوئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 17 اضلاع میں بھی بارش۔ مسلم باغ میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے سکھر حیدرآباد موٹر وے پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ NHA حکام نے عدالت کو یقین دہانی کرا دی کہ 30 جون سے سکھر حیدرآباد موٹر وے کا کام شروع ہو جائے گا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روسی تیل آنے سے ملک میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی، روسی تیل کے زیادہ کارگوز آئیں گے تو ہی قیمت کم ہو سکے گی۔ مالی سال 2022-23 جولائی تا اپریل ترسیلات زر میں 13% کی کمی ریکارڈ۔ رواں مالی سال جولائی تا اپریل برآمدات میں بھی 13.6% کی کمی ریکارڈ۔ پاکستان میں حادثاتی طور پر میزائل گرنے کے واقعے پر دنیا میں شرمندگی ہوئی، بھارت کی ساکھ پر سوال اٹھ گئے، پڑوسی ملک سے تعلقات پر اثر پڑا، خزانے کو 24 کروڑ کا نقصان پہنچا، بھارتی حکومت کو سچ بولنا پڑ گیا، فضائیہ کے افسران کی برطرفیوں کے خلاف درخواست میں دلی ہائی کورٹ میں اعتراف کرنا پڑ گیا۔ بھارتی میزائل پاکستانی حدود میں گرنے کا واقعہ مارچ 2022 کو رونما ہوا تھا۔ واقعے کے بعد بھارتی فضائیہ کے 4 افسران کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بڑی بہن فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ فوزیہ نے فورٹ ورتھ کی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ سے کئی سال بعد ملاقات کی۔ رواں سال حج کے خواہش مند درخواست گزاروں کے لیے خوشخبری، سرکاری حج اسکیم 2023 میں محدود نشستیں دستیاب ہیں۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق حج درخواستیں پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر جمع ہوں گی۔ درخواستیں 2 جون تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ بھارت کی میں نہ مانوں کی رٹ برقرار، PCB کے ہاتھ سے ایشیا کپ کی ہائیبرڈ میزبانی بھی نکلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کا موقف ہے کہ بھارتی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے نہ پاکستان آئے گی نہ امارات میں ایشیا کپ کھیلے گی۔ IPL فائنل کے موقع پر ایشین کرکٹ کونسل کے چند ممبرز کی بھارتی بورڈ حکام سے ملاقات نے یہ صورتحال تبدیل کر دی۔ سری لنکا بھی مختصر نوٹس پر ایشیا کپ 2023 کی مکمل میزبانی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ دورہ پاکستان پر آئے یورپی ملک بیلاروس کے وزیر خارجہ کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے معاہدے پر دستخط۔ بھارت اور چین اپنے ممالک میں ایک دوسرے کی میڈیا موجودگی بالکل ختم کر چکے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک نے حالیہ ہفتوں میں ایک دوسرے کے تقریباً تمام صحافیوں کو ملک سے نکال دیا۔ جون 2020 میں سرحدی جھڑپ کے بعد سے بھارت اور چین کے تعلقات مسلسل کشیدہ۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دالوں کی عالمی کانفرنس میں پاکستان کی شرکت، کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے شو کیسنگ پاکستان ایونٹ کا اہتمام۔ ٹیپو سلطان کی تاریخی تلوار برطانیہ میں نیلام، 14 ملین پاؤنڈز میں فروخت۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 4 ارب 93 کروڑ 90 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تلوار 18ویں صدی میں میسور کے حکمراں ٹیپو سلطان کے نجی کوارٹر سے ملی تھی۔ ٹیپو سلطان کو ان کے چند ساتھیوں نے دھوکے سے قتل کر کے برطانوی فوج کی مدد کی تھی۔